السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی۔ آپ سب کی محبتوں اور دعاؤں کا ایک مرتبہ دوبارہ شکریہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گی 3 انٹرسٹنگ چیزیں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا بلاول زرداری صاحب ابھی 3 دن قبل ان کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا جس میں وہ صحافیوں سے فرما رہے تھے کہ کسی میں کیا ہمت ہے اور کسی کی کیا جرت کہ کوئی مجھے سوال کرے، میں کیوں جواب دوں کسی کو۔ جناب، جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں تو پھر جواب تو دینا پڑتا ہے۔ اور ابھی سینیٹر سعید غنی صاحب نے کل جس طریقے سے ARY نیوز کا مذاق اڑایا اور جس طریقے سے میں تو حیران ہوں کہ ARY نیوز نے صرف اتنی جسارت کی کہ ان سے ان کی حکومت کی پرفارمنس پر سوال کیا، اور الٹا نہ صرف انہوں نے رونا شروع کر دیا بلکہ گرافکس بنا کر ARY نیوز کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ حامد میر صاحب؟ کہاں گئے وہ سب لوگ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے جب اتنی مخلص دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، رو رو کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر اپنی قوم کے ینگ لوگوں کی ہدایت کی دعا مانگ رہے تھے، تو یہ الٹ لے گئے۔ انہوں نے جان بوجھ کر مولانا صاحب کو کنٹروورشل بنانے کے لیے میڈیا پر حملہ قرار دے دیا اس دعا کو۔ تو اب جب ایکچولی میڈیا پر حملہ ہوا ہے تو کہاں ہے حامد میر صاحب؟ کہاں ہیں وہ تمام لوگ جو مولانا صاحب کے تو پیچھے پڑ گئے تھے، حالانکہ انہوں نے اسپیسیفکلی کسی کو نہیں کہا تھا کچھ۔ یہاں پر تو ایک نیوز چینل کو باقاعدہ اس کے گرافکس بنا کر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور دوسری ہم بات کریں گے جی، ثنا بچا صاحبہ نے ابھی ایک شکوہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کیا کرتے ہیں کہ اگر انڈسٹریز پر بریفنگ حماد اظہر دیں گے اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے چیزیں بتائیں گے، اور ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہیں وہ ہیلتھ کا بتائیں گے، اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہیں وہ احساس ایمرجنسی کیش کا بتائیں گی، تو یہ خود کیا کریں گے؟ تو ثنا بچا صاحبہ، اصل میں آپ لوگ عادی ہیں وہی میاں صاحب کے دور کے کہ پرچی پکڑ کے وہی پڑھنا ہے، اور انگریزی کی لائن آئی تو اٹک گئے، پانی پیا اور پھر دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو نئے لیڈرز کو ایوالو کرتا ہے اور جو ینگ لوگوں کو انکریج کر کے ان میں طاقت اور ہمت لاتا ہے کہ آپ اپنی عوام کو فیس کریں اور خود اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں۔ اور تیسری میں بات کرنا چاہوں گی، ایک اس سب سے زیادہ جو اہم آج کل سوشل میڈیا پہ ایشو چل رہا ہے جو کہ قادیانیوں کے حوالے سے۔ ناظرین دیکھیں، 1973 کے آئین میں بہت کلیئر کٹ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو واحد معبود مانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہے، وہی شخص جو ہے وہ مسلمان ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور رہنے کے لیے یہ ایک شرط ہے کہ آپ کو اللہ کو ایک معبود ماننا ہے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھیں۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر نہ صرف اس پر یقین نہیں رکھتے بلکہ 1973 کے آئین کو بھی نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مائنورٹی کمیشن کا حصہ بنایا جائے۔ تو دیکھیے، یہاں پر جو بھی کچھ لیگل فارمیلٹیز جو بھی ہوں گی اس ملک میں، وہ 1973 کے آئین کے تحت ہوں گی نا۔ تو پہلے آپ 1973 کے آئین کو تو مانیے، اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور یہ بالکل ایک واضح کلیئر کٹ بات ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اٹیک ہو گیا احمدیز پر، یہ کوئی اٹیک نہیں ہے ناظرین، یاد رکھیں۔ ایز لانگ ایز دیکھیں، ہر شخص کی جان، مال، عزت کا تحفظ اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ چاہے پھر مسلمان ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، قادیانی ہے، جو بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی نہ مانوں اور نعوذ باللہ یہ کہوں کہ ان کے بعد بھی نعوذ باللہ کوئی اور نبی اور رسول آئیں گے، اور پھر یہ کہوں کہ جی میں مسلمان بھی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا معذرت کے ساتھ۔ اور نہ ہی اس کو یہ کہنا کہ جو شخص نہیں مانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، اس کو مسلمان نہ کہنا کوئی ظلم نہیں ہو گیا، کوئی جرم نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ یہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں بھی دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ کہنا کہ جی ہم ساری انسانیت ایک ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص اسلام کے عقائد کو بھی نہ مانے اور پھر خود کو مسلمان بھی کہے، یہ غلط ہوگا۔ اور اس میں اگر کوئی شخص زیادہ لبرٹی دینے کی کوشش کرتا ہے تو سوری، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل چیز ہے، اور میں بالکل ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اس میں علی محمد خان جس طرح ہیں، یہ جو شخص بھی یہ بات کرتا ہے کہ فائنالٹی آف پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جو شخص یقین نہیں رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہے، تو میں بالکل اس کو سپورٹ کرتی ہوں۔ مجھے بہت لوگوں نے منع کیا کہ اس ایشو پر نہ بات کرنا، یہ بڑا کنٹروورشل سا ایشو ہے اور یہ اس پہ بالکل بات نہیں کرنی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے
کہ آج ہم بات نہیں کریں گے تو یہ فتنہ پھیلتا چلا جائے گا. ہم یہ تو نہیں کہتے نعوذ باللہ یا خدا نخواستہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہیں مانتا کوئی بھی, یا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آخری نبی نہیں مانتا تو اس کو مار دیں, ہم یہ تو نہیں کہتے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے, جس طرح آپ دیکھیں کہ کرسچنز ہیں, سکھ ہیں, یا یہودی ہیں, یا پھر ہندو ہیں, تو ان کے کچھ عقائد ہوتے ہیں, کچھ بلیف سسٹم ہوتا ہے ان کا. تو جو شخص اس بلیف سسٹم کے اندر نہیں آتا, جو ان کے عقائد کو نہیں مانتا, وہ اس کو پھر نہیں مانتے کہ یہودی ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, یا یہ ہندو ہے, وہ نہیں اپنے ریلیجن میں اس کو آنے دیتے. اسی طرح اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ کون سا اٹیک ہو گیا ہے؟ اور اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گی, شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی صدیق جان صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا اس میں. اور آنیسٹلی ناظرین دیکھیں, عہدے آتے اور جاتے ہیں, اور کوائٹ فرینکلی یعنی کبھی عہدوں کے لیے کام نہیں کیا, کبھی اس چیز کے لیے کام نہیں کیا کہ کس سے ریکگنیشن ملے گی, کون تعریف کرے گا. اللہ کا شکر ہے بحیثیت صحافی, بحیثیت اوپینین میکر اور تجزیہ نگار, ہمیشہ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ جو پبلک پلس ہے, جو عوام کی پلس ہے, وہ حکمرانوں تک پہنچائی جائے, اور جو حکمرانوں کے فیصلوں پر عوام کا ایک ریئیکشن ہے اس کو بہترین طریقے سے آگے جو پاورفل کوارٹرز ہیں ان تک عوام کی آواز بنا جائے, اور جو عوام کے کنسرنز ہیں ان کو آگے پیش کیا جائے. اور صحافی کا کام ہونا بھی یہی چاہیے. اگرچہ میرے کئی سینئر صحافی مجھ سے اس بات پر اختلاف کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ ہی کچھ پازیٹیو پکچر دکھاتی ہوں کہ جی یہ اچھا ہو رہا ہے, وہ اچھا ہو رہا ہے, مجھے نیگیٹو پکچر دکھانی چاہیے, جبکہ میں اختلاف کرتی ہوں. ان کا یہ خیال ہے کہ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کی اور جو حکومت کی غلطیاں ہیں ان پر روشنی ڈالے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اچھی چیزوں کو دل کھول کر اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اگر کوئی غلط چیز آپ کو لگے کہ ہونے والی ہے, جس طرح بھی آپ دیکھیں شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ جو تھی اس کا بھی فورینزک آڈٹ آنا تھا ہفتہ پہلے, وہ بھی ہو کر نہیں آیا, اب مزید 2 ہفتے بعد آئے گا. سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ جو آئی پی پیز والی رپورٹ ہے, اگر اس پر فیصلہ آ جاتا ہے اور اگر اس پر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص قصوروار ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, پھر تو حق ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اس چیز کو دبا لیا جائے گا صرف اس لیے کہ اس میں کچھ کیبنٹ ممبرز آ جاتے ہیں, تو وہ غلط ہوگا. اس پر پھر چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو کھل کر بولے گا. اور یہ میرا جواب ہے ان تمام لوگوں کو جو میری اسپیشل ریپرزینٹیو ٹو پی ایم فوکل پرسن آن کورونا ریلیف فلینتھرپی ڈرائیو پر جو بات کر رہے تھے نا کہ لو جی یہ تو نمائندہ خصوصی بن گئی, یہ تو حکومت کی, یہ کوئی نوکری نہیں ہے, کوئی ملازمت نہیں ہے. ملازمت ہوتی تو میں کبھی بھی کھل کر اس پر بات نہیں کر سکتی تھی. ملازمت ہوتی تو میں کبھی بھی بطور تجزیہ نگار اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتی تھی. سو میں وہاں بھی اپنی عوام کے لیے دوڑوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, جو کر سکی. کل سے میں آپ کے سامنے روڈ میپ رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ عوام کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور انشاءاللہ میں کیسے جو یہ فیسلٹی ہے عوام تک پہنچانے میں کیسے اپنا رول پلے کرنا چاہ رہی ہوں انشاءاللہ. اور جو کہ رضاکارانہ ہے, مفت ہے. یہ کئی صحافیوں نے جو بڑا پروپیگنڈا کیا ہے میں اس کو بھی نگیٹ کروں گی. ویسے کل صدیق جان صاحب نے اپنی ویڈیو میں سارا ایکسپلین کر دیا تھا, لیکن پھر بھی میں اس کو دہرانا چاہوں گی کہ یہ ایک مفت قوم کی خدمت ہو رہی ہے. جو بھی ہے یہ قوم کی خدمت ہے. یہ وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب والا حساب کتاب نہیں ہے, نہ عرفان صدیقی صاحب والا حساب کتاب ہے کہ جہاں پہ کوئی بڑے فائدے ملنے ہیں. اگرچہ اٹیکس مجھ پہ بہت طرح کے ہوئے, شکل کا مذاق اڑایا گیا اور اس چیز کا کہ لو جی یہ تو عمران خان کی بڑی. عمران خان جتنے بھی اچھے ہیں, نیت کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں ماشاءاللہ ان کی ایمانداری کی وجہ سے. لیکن اگر آئی پی پیز کی رپورٹ کو دبا لیا گیا تو اس پر پھر سب لوگ بولیں گے, اور یہی ایک صحیح صحافی کا کام بھی ہوتا ہے ناظرین. چاہے کوئی لاکھ کہے کہ جی نیگیٹو چیزوں پہ بات کریں, یا کوئی کہے کہ نہیں صرف پازیٹیو پہ کرنا چاہیے, ہر طرح کے پہلو پہ غور بھی کرنا چاہیے, ہر طرح کے پہلو کو عوام کے سامنے رکھنا بھی چاہیے. اور آخر میں پھر یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ قادیانیت جو ہے یہ یقیناً علی محمد خان سے ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو مار دیں, یہ بات نہیں ہے, وہ بھی انسان ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر وہ یقین بھی نہ رکھیں اور 1973 کے آئین کو مانے بھی نہ, لیکن وہ کہیں کہ ہمیں مائنورٹی کمیشن کا حصہ بناؤ, بھئی پہلے تم آئین تو مانو, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں.
اور اوبویسلی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. اس میں یہ کوئی اٹیک نہیں ہو گیا. میں پھر واضح کرنا چاہتی ہوں کوئی اٹیک نہیں ہے. سو یہ جو خونی لبرل مافیا عمران خان کے بھی پیچھے پڑ گیا نا, جب وہ کہتے ہیں کہ جو شخص آخری نبی کو آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے, تو وہ ٹھیک کہتے ہیں عمران خان, اور ہم سب یہی کہتے ہیں. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دیں انشاء اللہ تعالیٰ, تاکہ ہم فخر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں. جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے روز قیامت, تو ان کے سامنے بھی آئیں اور وہ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ میری امت ہے. پاکستان زندہ باد.